اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت مصطفیٰ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ٹاپک ہے، وہ ہمارے پروفیشن کے حوالے سے بہت اہم ٹاپک ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی وکیل کسی مقدمہ میں کوئی وکیل مقرر کر لیتا ہے تو قانونی طور پہ اس وکیل کو کیا کیا اختیارات حاصل ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جو بندہ ایک وکیل مقرر کر رہا ہے وہ ان ادر ورڈز وہ اس کو کیا کیا اختیارات دے رہا ہے، وہ وکیل جو ہے وہ قانونی طور پہ کون کون سے اختیارات جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، کہ جو بھی اختیارات وہ دیے گئے ہیں اس کے حوالے سے جتنے بھی کیس لا ہیں ہم اس کیس لا کو بھی ڈسکس کریں گے اور آپ کو وہ اختیارات بتائیں گے کہ کون سے اختیارات جو ہیں وکالت نامہ دینے کے بعد آپ وہ وکیل جو ہے وہ آپ کے اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ جو ہے وہ اختیارات استعمال کرتا ہے، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا جی، کیونکہ میں نے بتایا کہ ہم اس کو وہ کیس لا بھی آپ کو بتائیں گے کہ پہلا نمبر پہ ذہن میں رکھیے گا کہ وکیل کا اختیار، اتھارٹی آف کونسل جو ہے وہ کیا کیا ہوتی ہے۔ ایک وکیل کو خصوصی طور پہ یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے سائل کے لیے جو بہتر سمجھے کرے۔ یہ باتیں اس لیے بڑی ضروری ہیں کہ بہت سے لوگوں کے مسائل ہیں، بہت سے لوگوں کے عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی ان لوگوں نے ان کیس کو پروسیڈ کرنے کے لیے اپنے وکلا صاحبان رکھے ہوئے ہیں، تو وہ جو لوگ جن کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں وہ خاص طور پہ ذہن میں رکھیں کہ قانون ایک وکیل کو کون سے اختیارات کرنے کی اجازت دیتا ہے آن بہاف آف ہز کلائنٹ، اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ۔ اب کل کلائنٹ کہہ دی کہ یہ میں نے وکیل صاحب کو اختیار دیا ہی نہیں تھا، لیکن اب یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر جب آپ نے وکالت نامہ دے دیا ہے تو یہ قانوناً میں جتنے بھی اختیارات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے وہ سارے اختیارات اپنے وکیل صاحب کو دیے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے بہاف پہ وہ اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک وکیل کو خصوصی طور پہ یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے سائل کے لیے جو بہتر سمجھے وہ کرے۔ اس کے لیے میں ساتھ ساتھ آپ کو وہ کیس لا بھی بتاتا جاؤں گا۔ یہ 1990 ALD صفحہ ہے 623 اور 1989 CLC صفحہ 1316۔ اس کے بعد ہے جی کہ وکیل کی طرف سے انجام دیے گئے افعال سائل پر قابل پابندی ہوتی ہیں جب تک کہ اس کے اختیار پر پابندی نہ لگا دی گئی ہو۔ یعنی کہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، جو وکیل جو بھی اپنے سائل کے بہاف پہ جو بھی اپنے اختیارات استعمال کرے وہ اس کے کلائنٹ پہ بھی قابل پابندی ہوتی ہیں۔ صرف اس صورت میں صرف بچ سکتا ہے کہ اس نے خود اسپیسیفکلی اس کو روک دیا ہو کہ یہ اختیار آپ استعمال نہیں کریں گے، یہ آپ کام، جیسا کہ کسی کیس میں صلح کا اختیار جو ہے وہ روک دے کہ جی آپ اس کیس میں آپ صلح نہیں کریں گے آپ، ٹھیک ہے، تو وہ اگر وہ روک دیا جائے تو وہ اگر وہ کر لیتا ہے وکیل اس میں کیس میں تو وہ غلط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو اختیارات جو وکیل کرتا ہے آن بہاف آف ہز کلائنٹ تو وہ سائل پہ بھی قابل پابندی ہوتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے 1990 CLC صفحہ 1473۔ اس کے بعد فریقین اپنے وکلاء کی طرف سے نیک نیتی پر کیے گئے کاموں کے پابند ہیں جو انہوں نے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر سر انجام دیے ہوں۔ فریقین اپنے وکلاء کی طرف سے۔ اچھا جی، اس میں جی AIR 1929 بڑے پرانے کیس نہ ہیں ان پہ۔ PC صفحہ جو ہے وہ 333۔ آگے جی ایک وکیل ذیل رول 5 کے تابع اپنا اختیار دوسرے وکیل کو منتقل کر سکتا ہے، یعنی کہ اپنی جگہ پہ ایک وکیل کا دوسرے وکیل کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے بیاف پہ آپ پیش ہو جائیں۔ یہ جی 1984 CLC صفحہ 2154۔ اور اس کے بعد ہے جی عام قسم کے فرائض مثلاً درخواست یا دعویٰ وغیرہ دائر کرنا وکلاء کلرکوں کو بھی تفویض کیے جا سکتے ہیں۔ یہ وکلاء کے فرائض جو ہیں یہ کلرک بھی کر سکتے ہیں، دعویٰ یا درخواست وغیرہ دائر کرنا۔ اس کے لیے جی AIR 1941 پشاور پیج 1۔ آگے ہے جی البتہ کلرک اپنے وکیل کی طرف سے مقدمہ کی پیروی کرنے کا مجاز نہیں ہے، کلرک مقدمہ کی پیروی نہیں کر سکتا۔ کیس لا ہے جی 1984 CLC صفحہ 3332۔ اس کے بعد وکیل دعویٰ بھی واپس لینے کا مجاز ہے بشرطے کہ معاہدے میں اس کے برعکس کوئی شرط شامل نہ ہو، دعویٰ بھی واپس لے سکتا ہے۔ PLD 1993 لاہور صفحہ 67۔ وکیل کو مصالحت کرنے یا تنازع کو حل کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے۔ یہ وکلاء کے اختیارات بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ وکلاء صاحبان کو وکالت نامہ دے دیتے ہیں وہ کیا کیا اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ 1992 SCMR صفحہ 876۔ اس لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ کیسلا بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ قانون ہے، قانون کی کتابوں میں یہ اختیارات وکیلوں کے بتائے گئے ہیں۔ وکیل ان معاملوں میں مصالحت نہیں کر سکتا جو دعویٰ سے متعلقہ نہ ہو۔
دعوت سے متعلقہ جو ہے وہ اس کی صلح نہیں کر سکتا، مصالحت نہیں کر سکتا۔ 1992 SCMR صفحہ 876، وکیل حقائق کے کسی معاملے کے بارے میں اقبالی بیان دے سکتا ہے، کنفیشن کر سکتا ہے، اس کا بیان دے سکتا ہے۔ 1989 MLD صفحہ 141، وکیل کی طرف سے اقبالی بیان اس کے سائل پر قابل پابندی جب تک کہ حقائق کا غلط ادراک نہ کیا گیا ہو۔ یہ جو اگر وہ کسی بھی کنفیشن کرتا ہے، اقبالی بیان دیتا ہے، وکیل جو ہے اعتراف جرم کرتا ہے، یا کوئی بھی اعتراف کرتا ہے کسی بھی فیکٹ کا، تو وہ اس کے کلائنٹ پہ بھی جو ہے وہ قابل پابندی ہوگا۔ یہ ہے جو 1992 SCMR صفحہ 876، قانون کے سوال پر غلط اقبالی بیان سائل پر قابل پابندی نہیں ہوگا۔ 1991 MLD صفحہ 1030، وکیل دعویٰ میں مصالحت کرنے کا مجاز نہیں ہوگا جب تک اسے اس سے متعلق واضح ہدایات نہ کی گئی ہوں۔ PLD 1979 آزاد جموں کشمیر صفحہ 23، البتہ ایک با اختیار وکیل دعویٰ میں مصالحت کرنے کا مجاز ہے۔ 1971 SCMR صفحہ 634، وکالت نامہ کی تعبیر سختی سے کی جانی چاہیے۔ 1991 CLCN نوٹس ہیں 67 پیج ہے۔ وکیل کو یہ بھی اختیار رکھتا ہے یا وکیل کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ سائل کی طرف سے عرضی دعویٰ یا جواب دعویٰ پر دستخط کر دے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ وکیل کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے سائل کی طرف سے دعویٰ یا جواب دعویٰ پہ سائل کی غیر موجودگی میں، کیونکہ اس کی اجازت ہوتی ہے، اس کی اجازت سے دستخط کر سکتا ہے۔ PLD 1980 کراچی صفحہ 477، عدالت کو اس امر کا اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی فریق کی گلو خلاصی وکیل کی طرف سے دیے گئے اقبالی بیان سے کرا دے۔ یہ عدالت کا اختیار ہے 1993 SCMR صفحہ 657۔ وکیل کی ابتدائی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مقدمہ کی پیروی مناسب طور پر کرے اور عدالت کی امداد اس طرح سے کرے کہ اسے انصاف کی بنا پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے میں مدد ملے۔ PLD 1997 کراچی صفحہ 204۔ یہ تھے جی وکلا کے وہ اختیارات جو کہ کلائنٹ کی طرف سے وہ جب وکالت نامہ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد وکیل جو ہے یہ کلائنٹ کے بہاف پہ یہ اختیارات استعمال کر سکتا ہے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ کا یہ سلام بھی ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔